آج کل دے معاشرے دے اندر نظر دوڑا کر کے ویکھو تے صحیح نہ ذرا اللہ پاک نے انسان نو کئی نعمتاں دے نال نواز چھوڑیا ہے، کئی عہدے دے نال نواز دیتا ہے، پھر بھی بندہ نماز پڑھن واسطے نہیں آندا، کرسیاں دی وجہ تو آپس دے اندر لڑی جاندے نے، عہدیاں دی وجہ تو آپس دے اندر مری جاندے نے، ایک دوجے نو کرسی لین واسطے مار چھڑ دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ دی وجہ تو اے عہدہ مینوں مل جائے، اور یار تینوں عہدے دی اتنی فکر ہے تے جتنی فکر تینوں عہدے دی ہے اتنی فکر تو نماز کیوں نہیں کردا، نماز کیوں نہیں پڑھدا؟ تو کہندا میری نوکری چلی جائے گی میں نماز چھڑ نماز پڑھاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور یار نماز نال ہی اللہ تعالی تیرے گھر اندر برکتاں عطا کر دین۔ تو کہندا ہے میں نماز پڑھاں گا مینوں مالک مینوں کڈ دے گا، میں نماز پڑھاں گا میری کرسی کوئی ہور لے لے گا۔ ایک اتھوں دی گل آپ بنا لیے تو جے کسی نے کہہ دیا نماز واسطے اگو جواب آتا ہے میرے کپڑے خراب نے، میں فلاں جگہ تے جا رہا ہوں، میں ایسے کرنا ہے، میں نے ویسے کرنا ہے، میں نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، چھٹ ادھر نو نماز کنے پڑھنی ہے؟ کل پڑھنی ہے نماز؟ کہنا میں کل پڑھاں گا، کل کنے ویکھی ہے؟ ایک سیکنڈ کہ دا پتہ ہے؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ سانو سارے آنو نماز دی حالت سجدے دی حالت والی موت نصیب فرمائے۔ جدو موت دا وقت آ جاندہ ہے نہ ایک وقت اگے ہوندہ نہ ایک گھڑی پچھے ہوندہ، موت دا وقت مقرر ہے، اور نماز دے نال ہی انسان دے ٹینشنہ دور ہو جاندیاں نے، پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے۔ نماز کی فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اگر روز کہتے ہو کل پڑھوں گا نماز، اگر سانس نہ رہی تو کیا کرو گے؟ جے سائے نہ رہا تیرا تو کہنا میں کل پڑھاں گا، جے تیرا سائے نہ رہا، جے رات نو ستے تو نماز ہی نہ پڑھی اینجی سو گیا، جے آنکھ نہ کھلی تو پھر تو کی کریں گا؟ رب دے سامنے تے پیش ہونا ہے، رب نے پوچھنا ہے 10 نماز پڑھی سی کہ نہیں سی پڑھی؟ تیرا سر شرم دے مارے جھک جائے گا، تو کہیں گا کوئی نہیں سی پڑھی، تیرے کو تو جواب نہیں ہوئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو حکم دین گے فرشتیو اینو لے جاؤ جہنم دے اندر سوٹو۔ فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ ایک اور مقام تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمی۔ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ پاک فرماندے نے جس انسان نے میرے ذکر تو منہ موڑ لیا، جس انسان نے میری نماز تو منہ موڑ لیا، نماز تو دور ہو گیا، میں او دی معیشت نو تنگ کر کے رکھ دیاں گا، میں او دی زندگی نو تنگ کر کے رکھ دیاں گا۔ اج ویکھو تے سینہ معاشرے دے اندر بچہ پریشان نظر آندا ہے، بوڑھا پریشان نظر آندا ہے، جوان پریشان نظر آندا ہے۔ پوچھیا جاوے تے کئی پریشانی ہے، اگو جواب آندا ہے گھر دے اندر معاملات ٹھیک نہیں، جواب آندا ہے گھریلو معاملات ٹھیک نہیں، جواب ملدا ہے کاروباری معاملات ٹھیک نہیں، گھر اندر برکتاں نہیں تے کاروبار اندر برکتاں دا نزول نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کی ہو رہا ہے مینوں۔ اللہ تعالی نے میری زندگی نو ایسا تنگ کر کے رکھ دیتا ہے، او یار نماز پڑھو گے تے تیرے گھر اندر برکتاں آن گیاں۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک فرماتے نے میں اس انسان اس بے نمازی نو میں اندھا کر کے اٹھاواں گا، او دیاں اکھاں چو دسنا بند ہو جائے گا، انہوں کچھ نظر نہیں آوے گا۔ اللہ پاک فرماتے نے قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ اللہ پاک فرماتے نے او کہے گا اللہ سونیا
میری اکھاں نو کی بن گیا ہے، مینوں تے صحیح نظر آیا کردے سن میرے ماں باپ، مینوں تے رشتہ دار صحیح نظر آیا کردے سن، مینوں تے دنیا دی رنگ و زینت صحیح نظر آیا کردا سی، اج میری اکھاں نو کی بن گیا ہے، اج مینوں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک فرمان گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا۔ اللہ پاک فرمان گے اے بے نمازیا، جس طرح تو دنیا دے اندر رہ کے میرے ذکر تو میری نماز تو منہ موڑ لیا سی، میری نماز تو غافل رہ گیا سی، میری نماز نو بھلا چھوڑے آئے، جاج میں تیرے وال اپنی نظر رحمت دے نال نہیں ویکھنا، جاج میں تینوں بھی بھلا چھوڑے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ کوئی ایسا سجدہ بھی ہے جس سجدے دی بدولت، جس سجدے دی بدولت تیرے گھر اندر رحمت آیا ہون، کوئی ایسا بھی سجدہ ہے جس سجدے دی بدولت تیرے گھر اندر پریشانیاں ختم ہو گئیاں ہون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سجدے کردیاں ہویا صدیاں گزر گئیاں نے، سجدے کردیاں ہویا صدیاں گزر گئیاں نے، کوئی ایسا سجدہ نہیں ملیا جیڑا سجدہ تیری زندگی بدل کر کے رکھ دے وے۔ فرمایا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا۔ ایک اور مقام اللہ تعالیٰ دا قرآن دا فرمایا فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ اللہ پاک فرماندے نے جدو جنتی جنت دے اندر چلے جان گے، جہنمی جہنم دے اندر چلے جان گے، جنتی جہنمیت دے کولو سوال کرن گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تانوں جہنم دے اندر کس چیز نے ڈال دیتا ہے، تسی جہنم دے اندر کس چیز دی وجہ تو گئے گے ہو؟ فرمان اگو جنتی اگو جہنمی جواب دین گے قالوا لم نک من المصلین، قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ تعالی دا دنیا دے اندر آرڈر ہویا نماز دا، سی ایک بھی نماز نہیں سی پڑھی، اسی نماز نہیں پڑھ کے آئے، ساری زندگی دنیا دے اندر رول گئی ہے۔ جدو موت آئی ہے، موت اتنی سخت سی، اتنی سخت، روح نکلن تے مشکل ہو رہی سی۔ اللہ سونیا سانو موت دی سختیاں تو محفوظ فرما قالوا لم نکن من المصلین، اسی دنیا دے اندر ایک بھی نماز نہیں سی پڑھ دے۔ کئی بار ایسا ہوندہ ہے علماء اکرام خطباء اعظام جدو نمازہ جنازہ پڑھان واسطے جاندے ہیں نا، کئی واقعات ملتے ہیں۔ ایک عالم دین ہے دور حاضر دے، وہ فرماندے نے میں ایک جگہ تے نماز جنازہ پڑھان چلا گیا ایک بندے دا، جدو میں نماز پڑھان واسطے اگے ہویا، میں الحمدللہ رب العالمین پڑھی، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس تو اگے میں بھول ہی گئی سورۃ فاتحہ، میری زبان چو لفظ ہی نہ آوے، میں اک کے میں مجبور ہو کر کے نماز جنازہ توڑیے، میں پیچھے ہو گیا۔ ایک اور عالم دین ہو اگے کیتا، انہوں نے بھی اس طرح مالک یوم الدین دے آ کر کے چپ ہو گئے، کوئی اگے لفظ بھی نہ آوے، آخر کار آ کے کوئی عام یا بندہ سادہ جہا بندہ انہوں اگے کیتا، جس طرح بھی کر کے انہیں نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر اسی کیا کوئی تحقیق کرو، حقیقت جانو کی یہ تحقیق جدو کیتی گئی، تحقیق ایسی کہ ساری زندگی مک گئی ہے، اس بندے نے کدی ایک بھی نماز نہیں سی پڑھی۔ 70 سال 100 سال کی زندگی ہے، 50 سال 40 سال، ایک بھی نماز اللہ تعالیٰ، کوئی ایسا سجدہ بھی نہیں ہے کہ جہدے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے راضی کر سکیے، کوئی ایسی نماز نہیں ہے۔ اسی کہندے ہیں ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کلمہ تے پڑھ لیا، نماز جیدی وجہ تو اسی جنت دے اندر جانے، یہی نماز ہونی ہے، جیڑا نماز نہیں پڑھے گا انہوں جنت ملنی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دن رات نماز اہتمام کریا کرتے سن۔ حضرت عبداللہ بن شفیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیڑا بندہ نماز نہیں سی نہ پڑھدا ایک بھی نماز چھڑ دیندا سی اسی انہوں کافر سمجھا کردے سی جی اسی یہودی نو یہودی کہہ سکدے ہاں کافر نو کافر کہندے ہاں شرابی نو شرابی کہندے ہیں زنا نو بدکاری کہندے ہیں جیڑا نماز نہیں پڑھدا سی انہوں بے نمازی کیوں نہیں کہندے انہوں بھی بے نمازی کہنا چاہیے انہوں کافر کہنا چاہیے جیڑا نماز نہیں پڑھدا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او کافر نبی پاک دی حدیث ہے العہد الذی بیننا و بینہم العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ ساڑھے درمیان تے کافرہ دے درمیان نبی پاک نے فرمایا نماز دا فرق ہے فمن ترکہا فقد کفر جس نے اس نماز نو چھڑ دیتا انہیں کفر کیتا اس تو ہور وڈی کی وعید ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ دے کولو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سارے انو نماز دا پابند بنائے بے نمازیاں تو محفوظ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین